اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایک کہانی پڑھ رہے ہیں اور آج ہمیں صفحہ نمبر 22 سے شروع کرنا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب نانی بچوں کو کہانی سنا رہی تھی تو احمد اٹھے، بیچ میں کہانی چل رہی ہے، نانی اماں کہانیاں ہو رہی ہیں۔ نانی نے کہا ہاں کہانیاں ہو رہی ہیں، لوگ ہیں کہ رات کو فالیز پر جا رہے ہیں۔ فالیز خربوزے کے کھیتوں کو کہتے ہیں، یعنی جس کھیت میں خربوزے بوئے جائیں، خربوزے کمائے جائیں، اس کو فالیز کہتے ہیں۔ نانی نے کہا کہ گرمی کے موسم میں، یہ گرمی کا موسم کا ذکر چل رہا ہے، گرمی آئی ہوئی ہے نانی کے پاس یہ پوچھنے کی گرمی کیسی۔ اب نانی نے کہا گرمی کے موسم میں لوگ فالیز پر جا رہے ہیں، خربوزے تربوزے کھا رہے ہیں۔ محمود نے کہا نانی اس موسم میں تو کبڈی بھی ہو رہی ہے۔ نانی نے کہا ہاں بیٹا کبڈی بھی ہو رہی ہے، ریتے میں لوٹ رہے ہیں، صبح نہائے دھوئے مزے مزے گھر آ گئے، بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ خود بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں گرمی کا موسم آج چل رہا ہے۔ بالکل یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ٹرو ہے اور ہم اس کو صحیح پاتے ہیں۔ بے گرمی کا حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھیں اور نہال ہوتی جاتی تھیں۔ بڑی بھی تعریفیں کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئیں تو بیگم برسات نے چپکے سے نکال کر 1000 اشرفی کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ دی، ورنہ بڑے بھائی صاحب مارے تانوں کے مجھے جینے بنے دیتے تھے۔ بڑے بھائی صاحب یہ جھاڑی کو کہتے ہیں، جھاڑا ابھی پوچھ کر گیا تھا، اس نے بھی خوب اپنی تعریفیں سنی تھی، تو گرمی کو لگا تھا جب اس کی تعریفیں ہوئیں تو مجھے کہاں جینے دے گا، لیکن گرمی کی جب خوب تعریف کی گئی تو گرمی نے بھی خوشی سے 1000 اشرفی کی تھیلی بڑی ماں کی نظر کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹ کے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے ملتے ہی کہاں ہیں۔ بے گرمی ذرا ہٹی تھیں کہ برسات خانم چھم چھم کر پہنچی۔ یہاں برسات خانم کو کیوں چھم چھم کر کے دکھایا گیا ہے؟ کیونکہ جب برسات ہوتی ہے، بارش برستی ہے تو بارش برسنے کی آواز چھم چھم کہلاتی ہے، یعنی بارش ہو رہی ہے۔ سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھیں کیونکہ بارش ہو رہی تھی جیسے موتی۔ ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، جسم پر بادلے کا ٹکا ہوا آبی رنگ کا باریک دوپٹہ۔ غرض ان کے آتے ہی برقعات چھا گئی، یعنی جو ہی برسات آئی تو بارش برسنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا اماں جان سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹی جیتی رہو، پیٹ ٹھنڈا رہے، ہو نہ ہو تم بھی گرمی کی بہن برسات خانم ہو۔ بے برسات نے کہا جی ہاں، میں بھی پوچھنے آئی ہوں کہ میں کیسی ہوں۔ بڑی بی نے کہا بے برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جئیں کیسے، می چھم چھم برس رہا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے انداز کیا ہوتا ہے کہنے کا۔ جب آپ دوسری بڑھیا کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد دیکھو تو آپ خود اندازہ لگا سکو گے کہ فرق واضح ہوا یا نہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے وہ گرمی کو کہہ سکتی کہ تیری وجہ سے لوگ جی نہیں پا رہے ہیں، لوگ جل رہے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ برسات سے بھی یہ نہیں کہا، برسات سے یہ کہا کہ تم نہ ہو تو لوگ جئیں کیسے، یعنی دوسرے اگر معنوں میں ہم لے لیں تو گھر میں لوگوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، لیکن ایسی ماں نے نہیں کہا۔ می چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں گھمگڑے ہیں، ایک طرف کڑھائی چڑھی ہے، دوسری طرف بھرے پراٹھے پک رہے ہیں، مرد ہیں کہ تیراکی کا میلہ دیکھنے گئے ہیں، لوگوں کے جھمگٹ ہیں، دریا چڑھے ہیں، کوئی کس طرح تیر رہا ہے، کوئی کسی طرح، عہدی گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، فوار پڑ رہے ہیں، نوروز ہو رہے ہیں، تالابوں میں آم پڑے ہیں، آم کھا رہے ہیں، گٹھلیاں چل رہی ہیں، برسات بے برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بے برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئیں۔ شام ہو چلی تھی،
برسات نے بھی 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئیں۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوشی خوشی گھر آ گئیں۔ ان کی بہو نے دیکھا کہ بڑھیا بسترا بغل میں دبائے چلی آ رہی ہے۔ آگ بگولا ہو گئی، ہونا ہی تھا۔ اس نے کیوں پھر اپنے شوہر کے کان پہلے بھر دیے تھے؟ اس سے بالکل یہی پروگرام تھا کہ اپنی ساس کو گھر سے نکالنا، اور پھر میاں بھی مزے سے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے۔ کہنے لگیں، بڑھیا تم میرے گھر میں کیوں گھسی؟ کیا اپنا کفن لے کر آئی ہے؟ اب نکلتی یا دھکے دے کر نکالوں؟ لیکن بڑی بھی نے کہا، بڑھیا نے کہا کہ بٹیا کیوں خفا ہوتی ہو؟ اس کے باوجود بھی بٹیا کے نام سے پکارتی ہے۔ کتنی اچھی بڑھیا ہے، خالی ہاتھ تھوڑی آئی ہوں، 3000 اشرفی لائی ہوں، نکالتی ہے نکال دے، میں اپنا الگ گھر لے کر رہ جاؤں گی۔ بہو نے جو پوٹلی دیکھی اور 3000 اشرفیاں کا نام سنا تو منہ میں پانی بھر آیا۔ کہنے لگیں، اماں جان کیا سچ مجھ 3000 اشرفی لائی ہو؟ اس کو مکاری کہتے ہیں، عیاری کہتے ہیں، چالاکی کہتے ہیں۔ میں بھی دیکھوں تم صبح سے کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 2-3 بج گئے کھانا کھانے میں۔ وہ بھی آپ ہی کو ڈھونڈنے گئے۔ وہ بھی سے مراد یہاں ہیں یعنی آپ کے بیٹے میرے شوہر، وہ بھی آپ ہی کو ڈھونڈنے گئے ہیں۔ ہمیں آپ کی تلاش تھی۔ پہلے کیا کہا؟ پہلے دھمکایا کتنا، تو کیوں میرے گھر میں گھسے؟ کیا اپنا کفن لے کر آئیے؟ لیکن جب پیسہ دیکھا، پیسے کا نام سنا، منہ میں پانی بھر آیا۔ اب اس نے عیارانہ اور مکارانہ چالیں چلنی شروع کیں اور کہا کہ صبح سے ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ابھی کھانا کھایا، ابھی کھانا کھا کر ہٹے ہیں۔ وہ بھی آپ ہی کو دیکھنے گئے ہیں، انہیں بھی آپ ہی کی تلاش ہے۔ جب وہ دیکھیں کہ آپ آ گئے انہیں بہت خوشی ہوگی۔ اماں جان کیا سچ مجھ 3000 اشرفی لائی ہو؟ میں بھی تو دیکھوں تم صبح سے کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کا انتظار کرتے کرتے خدا جھوٹ نہ بلوائے تو 2-3 بجے کھانا کھایا ہے۔ وہ بھی آپ ہی کو ڈھونڈنے گئے ہیں، اتنے میں بیٹے صاحب بھی آ گئے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، بیوی نے آنکھ دے کر منع کر دیا۔ اب کیا تھا، تھیلیاں کھولی گئیں، کئی دفعہ اشرفیاں گنی گئیں، 200 تو نکال لیں، باقی گھڑا کھود گھر دبا دیے۔ اوپر بہو نے اپنا بسترا کر دیا رات کو ہی، ادھر بہو بیٹے نے اپنا بسترا کر دیا۔ رات کو ہی نان بھائی کے ہاں سے اچھا کھانا آیا، حلوائی کے ہاں سے اچھی اچھی مٹھائیاں آئیں، سب نے مزے مزے سے کھائیں۔ صبح ہوئی تو بیٹے صاحب جا اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اچھے سے اچھے تھان کپڑے لائے۔ کپڑے سلنا شروع ہوئے۔ بڑی بی کے پاجاموں کے واسطے 8 آنے والی چھینٹ، کتنی 8 آنے والی چھینٹ، انگیا کرتی کے لیے 4 آنے والی گز ململ لال نیری کی گول پنجے کی جوتی، سر میں ڈھالنے کا دھوئی تھلی کا تیل، کانوں کے لیے ململ کی 4 بالیاں، ہاتھوں کے لیے 1.5 ماشے کا چھلا۔ اب صفحہ نمبر 24 سے شروع۔ غرض بہت کچھ آیا۔ بہو اور بیٹا خوش تھے کہ بڑھیا قارون کا خزانہ لے کر آئی۔ بڑھیا خوش تھی کہ بیٹے نے ماں تو سمجھا۔ چلو سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بے ہمسائی نے جو چہل پہل دیکھی تھی ان سے رہا نہ گیا۔ ایک دن پوچھا، بہن ایک بات پوچھوں، برا تو نہ مانو گی؟ بڑھیا کی بہو نے کہا، ہاں بہت شوق سے پوچھو، برا ماننے کی کون سی بات ہے اس میں؟ بے ہمسائی نے کہا، بہن آخر ہم سے بھی کہو، یہ تمہاری ساس کہاں سے روپیہ مار لائیں؟ کہیں چرا نہ لائی ہوں؟ زمانہ برا ہے، اگر چوری کا روپیہ نکلا تو بڑھیا کے ساتھ کہیں تم بھی لپیٹ میں نہ آ جاؤ۔ آکے ہمسایہ ماں کا چھایا، ہم کہہ دیتے ہیں آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بڑھیا کی بہو نے کہا، نہ بہن نہ، کہیں یہ بڑھیا چوری کے قابل رہی ہے؟ اس کا تو یہ روپیہ گرمی جھاڑے برسات نے دیا ہے۔ ہمسائی نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، اوئے بوا اپنی ہوش کی دوا کر،
بولا جھاڑا گرمی برسات کہیں روپیہ بانٹتے پھرتے ہیں، مجھے تم نے کیا دیوانہ سمجھا جو ایسی اڑن خائیاں بتاتی ہوں؟ بتاؤ نہیں بتاتی ہو نہ بتاؤ، ہمارا کام سمجھانے کا تھا سمجھا دیا۔ بڑھیا کی بہو ڈری کہ بے ہمسائی ادھر ادھر کچھ نہ لگائی پھرے، ساس پر جو گزری تھی جو گزرسی پوری پوری سنا دی۔ بے ہمسائی سنتی رہیں اور ہنستی رہیں، سب کچھ سنا، کھڑکی بند کر کے اپنے میاں کے پاس پہنچی اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ بیٹے صاحب نے جو سنا کہ کہا لاؤ ہم بھی لگے ہاتھوں اپنی بڑھیا کے ذریعے سے روپیہ سمیٹ لیں۔ ان کی تھی ایک اماں، اسی بڑھیا کے بارے میں جو دوسری تھی اب اسی کا ذکر آ رہا تھا، اسی کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا یہ بڑھیا بڑی خطرناک تھی۔ ان کی تھی ایک اماں، وہ بڑھیا کیا تھی، وہ آفت کی بڑھیا تھی، گھر بھر کا ناک میں دم کر کے رکھا تھا، ذرا بگڑی تو بہو کی 7 پشتوں کو توم ڈالا۔ بہو کو آج موقع ملا، میاں کو سمجھا بجا کر بڑھیا کی خوب گندی کرائی اور ڈنڈا ڈولی کر جنگل میں اسی بڑ کے نیچے ڈال آئے۔ بڑھیا نے چیخ چیخ کر سارا جنگل سر پہ اٹھایا۔ خدا کا کرنا تھا جاڑا گرمی برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا مجھے اچھا بتایا، برسات نے کہا مجھے اچھا بتایا، اور گرمی نے کہا مجھے اچھا بتایا، جاڑے نے کہا بھائی وہ بڑھیا کیا تھی، غضب کی بڑھیا تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں کون اچھا ہے۔ سبھی کی تعریفیں کر مفت میں 3000 اشرفیاں مار لیں۔ غرض تینوں جلے بنے اس بڑھیا کی طرف آئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جھاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا تھر تھر کانپنے لگیں۔ جاڑے نے کہا بڑی بھی سلام، مزاج تو اچھا ہے، اب اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے یہ جو دوسری بڑھیا ہے، دوسری بڑھیا آفت کی بڑھیا ہے۔ تینوں موسم اب جب پھر ملتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا کہا آدم زاد بڑھیا نے؟ جب ہر ایک نے کہا کہ مجھے اچھے بتایا مجھے اچھا بتایا مجھے اچھا بتایا، ان تینوں کو غصہ آیا کہ 3000 اشرفیاں اس بڑھیا نے ہم سے حاصل کیں اور ہم تینوں میں سے یہ نہیں بتایا کہ ہم تینوں میں سے سب سے اچھا کون ہے۔ چلیے آج ہم پھر یہ کہہ کر یہ جاتے ہیں، وہ دیکھو ادھر رو رہی ہے، حالانکہ موسموں نے اسے پہچانا نہیں، انہیں شاید یہ شک تھا کہ پہلی والی ہی بڑھیا ہے، لیکن جب وہ ایک ایک کر کے آئے، پہلا جاڑا آیا، اس نے سلام کیا اور اس دوسری بڑھیا نے جاڑے کی کیا حالت کر دی وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔